2012, a historic event occurred in Washington, D.C. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah strengthen his hand, met with leading congressmen and senators and other leaders at Capitol Hill. The meeting, the first of its kind, gave an opportunity to some of the most influential leaders in the United States to hear firsthand Islam's message on world peace. Ladies and gentlemen, if you can please be seated. Assalamu alaikum. May peace be on all of you. We start our proceedings this morning with a recitation of the Holy Quran with translation by Maulana Azhar Hanif, National Vice President of the Ahmadiyya Muslim Community. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. The verse of the Holy Quran, which I have just recited, is from chapter number 5, verse number 9, Surah Al-Ma'idah. The translation of this verse is as follows. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity incite you to act otherwise than with justice. Be always just. That is nearer to righteousness. And fear Allah. Surely Allah is aware of what Allah उससे यकीनन आगाह है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं. सैयदी और मेहमान गिरामी, ये हमारे लिए इंतहाई खुशनसीबी हमारी है कि आप सब इस ख़ास तकरीब में शामिल हैं जहाँ पे ज़मीर मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसूद अहमद खलीफतुल मसीह ख़ामिस बनफ्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा है. अहमदिया मुस्लिम जमात एक वो जमात है जो बड़ी तेज़ी से दुनिया भर में तरक्की कर रही है और इस्लाम की एक शाख है जो 1898 में जिसकी बुनियाद रखी गई. आज 200 ममालिक में जमात का नफूज़ हो चुका है. US में हमारी पहली मुस्लिम कम्युनिटी है और
ہمارا جو آغاز 1920 میں ہوا یا 1920 کی دہائی میں ہوا. جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ سے بیعت کرتے ہوئے ایک ہاتھ کے اوپر اکٹھی ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی احمدی موجود ہیں. اور ہمارے موجودہ خلیفۃ المسیح حضرت سیدنا امیر المومنین کی قیادت میں اس وقت جماعت کی 15,000 مساجد ہیں، 500 اسکول اور 30 ہسپتال ہیں. جماعت نے قرآن کریم کی 70 زبانوں میں تراجم کیے ہیں اور اسلام کی سچی تعلیمات کا پیغام کے نچوڑ جو امن پر مبنی ہے، سیٹلائٹ ٹی وی چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. اور alislam.org ہماری ویب سائٹ ہے. جماعت دنیا بھر میں جو جہاں جہاں بھی تباہیاں ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں امدادی کام جماعت سب سے پہلے جانے والوں میں موجود ہوتی ہے. اور جماعت کی چیریٹی ہیومینٹی فرسٹ اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے. ہماری تاریخ میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت امیر المومنین یہاں تشریف فرما ہے. 90 سال میں ہماری کمیونٹی یہاں پر باہمی تعلقات باقی کمیونٹیوں کے ساتھ روا رکھتی ہے. فرینکلن روزویلٹ سے لے کر براک اوباما تک اب تک جتنے بھی صدور آئے ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ اس ملک میں رہے ہیں اور اس ملک کے امن پسند شہری ہیں. حضرت امیر المومنین کی رہنمائی میں احمدیہ مسلم جماعت مسلسل ایک بہت زبردست اسلامک تعلقات جو ہیں امریکہ میں ان میں خاص اہم کردار ادا کر رہی ہے. آج کے پروگرام میں ایم پی ممبر آف کانگریس یہاں موجود ہیں، ڈپلومیٹ کور موجود ہیں، وائٹ ہاؤس کے ممبران موجود ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ممبر موجود ہیں، آرمی کے لوگ موجود ہیں، افواج کے مختلف این جی اوز کے لوگ موجود ہیں، پروفیسر موجود ہیں. اور میں آپ سب کو احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے شکر ادا کرتا ہوں. ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام سے آپ ضرور محظوظ ہوں گے. رابرٹ کیسی پینسلوینیا کے کانگریس مین کو درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کل اپنی تقریر سے تقریر کریں. میں بہت مختصر بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے. یہ میرے لیے باعث فخر ہے. پہلے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہاؤس آف سینٹ کو اکٹھے کر دیا ہے، جو بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ میں یقیناً اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں کہ جو احمدیہ مسلم کمیونٹی امریکہ میں جو کچھ کر رہی ہے، جو کام کر رہی ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو یہاں کے لوگ جو موجود ہیں ان سے اور آپ سے میں یہ کہوں گا ہمیں کچھ ضروری کام کرنے ہیں، بعض جو اسٹیٹ کے کام ہیں، اس لیے ہمیں جلدی جانا ہوگا. سب سے پہلے تو حضور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح رواداری کا ثبوت دیتے ہیں کرتے ہیں. پینسلوینیا میں تشریف لائیں گے آپ انشاءاللہ، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. پینسلوینیا کا یو ایس سینیٹر کے طور پر ولیم پین وہ شخص ہے جو 1600 میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ پینسلوینیا مذہبی رواداری کی جگہ ہے، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے. آج آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کا جو کام ہے اور آپ کے جو ماننے والوں کا کام ہے یقیناً ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے اگلے مقرر کیت ایلسن ہیں.
جو پہلے مسلمان کانگریس مین ہیں امریکہ کے. السلام علیکم، اس کا مطلب ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسی بات ہی کریں گے اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہوں. میں حضور کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ کیپٹل ہل میں موجود ہے. یقیناً ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ آپ کی موجودگی ہمارے درمیان ہے. ہر دنیا کے ہر ملک میں جو رول جماعت احمدی ادا کر رہی ہے اور اس پر جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ضروری بات ہے، اہم بات ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو لوگ وہی کر سکتے، وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق. لیکن بہت سارے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں مسلمان اپنے جو انسان کے عقائد ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے پاکستان ہو. انسان کو اپنے عقائد پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. مثلا ایران میں سنی کے لیے، سعودی عرب میں شیعہ کے لیے، اور پاکستان میں آپ لوگوں کے لیے. لیکن امریکہ میں آپ کا جو مذہب بھی ہے، آپ اس پر اس کی تعلیمات پر عمل بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں. اور عیسائیت میں بھی بہت ساری یہاں پر فرقے ہیں. پھر یہاں پر یہودیت کا مذہب ہے، وہ بھی یہودی اپنی مرضی سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح مسلمان کرتے ہیں. ہم دنیا کی تاریخ میں ایک انتہائی روادار قوم ہے، یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر قسم کے مذہبی عقائد کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بہت دل کے اتھاہ گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر لوگوں کو جس طرح تعلیم دیتے ہیں رواداری کی. اور آپ کی جو خون دینے کی جو کاوش ہے کمیونٹی کے لیے، میں بھی اس میں شامل ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح لوگوں کی اپنی کمیونٹی کے ارد گرد جو باقی جو قومیت ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ یہ 11 ستمبر کو آپ نے کیا تھا ایسا. آپ کی موجودگی امریکہ کے لیے ایک انتہائی اہم اہمیت کا حامل ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں. آج اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارے کانگریس مین یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم کس قدر آپ کے کام کی قدر کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. شکریہ. بریڈ شرمن صاحب آپ تشریف لائیں گے، جو کیلیفورنین 27th ڈسٹرکٹ کا تعلق رکھتے ہیں. میں بریڈ شرمن ہوں، کیلیفورنیا کی شرمن اوک سے ہوں. میرا نام بھی شرمن ہے تو اچھا نام ہے، یہ بڑا خوبصورت نام ہے شرمن. السلام علیکم. میں حضرت امیر المومنین حضور کو، حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. احمدی مسلم جماعت کے روحانی امام کو نیشن کی کیپٹل، اس قوم کے مرکز پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم یقیناً ہمارے لیے عزت افزائی کی بات ہے کہ آپ کی موجودگی سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. میں نے کئی احمدیوں سے میرا رابطہ ہوا ہے اور بات چیت کر چکا ہوں، کیلیفورنیا میں بھی اور یہاں بھی، واشنگٹن میں بھی، واشنگٹن ڈی سی میں بھی. میں واقعی آپ کی جو امن سے متعلق آپ کی کاوشیں ہیں ان سے یقیناً میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور یہ آپ کے جو روحانی امام ہیں ان کی قیادت میں ممکن ہے. ہم آج ہاؤس فلور پر ایک ریزولوشن پیش کریں گے
جو حضور کے اس دورہ امریکہ سے متعلق ہوگی، تو ہم ہاؤس آف کانگریس میں ہم پیش کریں گے یہ ریزولوشن انشاءاللہ. ابھی اپنی ایک اور فیلو کانگریس وومن کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کی بھی، جو وہ مذہبی رواداری کے سلسلے میں کام کر رہی ہے. لاس اینجلس کے میں 2 دوستوں ڈاکٹر آصف محمود صاحب اور کا ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی محنت سے لاس اینجلس میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پروگرام کے لیے. اس کے علاوہ کریم احمد صاحب کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آج کے پروگرام کے لیے بہت محنت سے کام کیا ہے. احمدیہ جماعت 100 سال سے کچھ اوپر اس کا قیام ہوا 1889 سال میں، اور کئی ہزار احمدی آپ کے ماننے والے، آپ کی جماعت سے رکھنے والے USA کے شہری ہیں. اور یقیناً آپ جو مذہبی رواداری کی تعلیم آپ کی یقیناً بہت ہی قابل ستائش ہے. ہماری حضرت امیر المومنین سے ملاقات بھی ہوئی، حضور سے ملاقات بھی ہوئی اس پروگرام سے پہلے. آپ کا فیصلہ کہ مسلمز فار لائف کے ذریعے 11 ستمبر کے جو فوت ہونے والے لوگوں کے لیے جو 12,000 یونٹ خون کے اکٹھے کیے گئے آپ کی قیادت کے تحت یہاں پر، یقیناً بہت ہی قابل تعریف عمل ہے آپ کا، جس کے ہم سب بہت عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. مجھے ایک ہی بات بہت خوش کرتی ہے کہ حضرت امیر المومنین لاس اینجلس میں تشریف لائیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر حضور وہاں بھی تشریف لائیں. اور میرے بعض اور دوست کہیں کہ شاید اگر لاس اینجلس آئیں تو ناردن کیلیفورنیا بھی حضور تشریف لائیں. تو اس طرح اپنے باقی کانگریس مین کی طرف سے بھی بات پیش کر رہے ہیں کہ سب کا تشریف لانا وہاں پر لاس اینجلس میں، اور اس کے علاوہ نارتھ کیلیفورنیا جانا ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے. یہ بات مناسب ہوگی کہ آنے والے مہمان کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کیے جائے. ممبران کانگریس ایک پرچم حضور کی خدمت پیش کریں جو یہاں پر لہرایا جاتا ہے. حضور کی خدمت میں امریکہ کا جھنڈا پیش کیا گیا ہے. حضور نے اسے قبول فرمایا. واشنگٹن میں ہر شخص میری باتوں پر یقین نہیں کرتا، تو کس طرح حضور کو یقین آیا ہوگا کہ یہ واقعی واشنگٹن میں یہ جھنڈا واقعی لہرایا گیا ہے. تو اس بات کی بطور ثبوت میں سرٹیفکیٹ بھی لے کر آیا ہوں، سند لے کے آیا ہوں، جس میں موجود ہے کہ یہ واقعی جھنڈا کیپٹل ہل واشنگٹن میں جھنڈا لہرایا گیا تھا جو حضور کی خدمت پیش کیا گیا ہے. ہمارے اگلے مقرر ڈاکٹر کٹرینا لینٹس جو چیئرپرسن US کمیشن ہے کی جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے اس کی چیئرپرسن ہے، جو اب خطاب کریں گی. بہت بہت شکریہ. یہ میرے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. لینٹس سویٹ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت ہی نظر آ رہا ہے کہ بڑی یہ کمرہ بہت ہی برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ سب موجود لوگ بہت محبت کے ساتھ موجود ہیں، اور حضور کا یہ موجود ہونا یقیناً یہاں پہ برکتیں لے کر آیا ہے. ہم یقیناً بہت ہی اس اعزاز پاتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں. میرے سارے دوستوں کے ساتھ جو یہاں کانگریس کے اور دوسرے دوست ہیں،
ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. میں ہمارے احمدیہ میزبانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام کانگریس کے ممبران اور باقی مہمانوں کی طرف سے. احمدیت کا پیغام جو امن کا ہے، جو 1889 میں جو جماعت اس کا قیام کیا گیا تھا، آزادی کے بغیر امن ممکن نہیں ہے. وہ قومیں جو مذہبی رواداری کا پاس نہیں رکھتی، وہ اکثر ان کے اندر نفرت اور لڑائی اور بدامنی کا کچھ ملک شکار ہوتے ہیں. انسان کو حق حاصل ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرے. دنیا کے 70% ممالک میں ایسے لوگ بستے ہیں جہاں حالات ابھی بھی مذہب کے معاملے میں ٹھیک نہیں. احمدیوں کو 74 میں غیر مسلم قرار دیا گیا. تقریباً 25 سال سے جماعت احمدیہ کے ماننے والوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا منع ہے اور مسجد کو مسجد کہنا منع ہے. السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھ سکتے یا ان کو لکھ نہیں سکتے. احمدی اپنے مذہب کا اظہار کہیں کر نہیں سکتے. اپنے مسجدیں بنانے سے کو روکا جاتا ہے، اور جب سے انہیں غیر مسلم کے طور پر ووٹ دینے کی صرف اجازت دی گئی ہے. دراصل حقیقت میں احمدیوں کو ووٹ نہ دینے کا ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے. یہ قوانین احمدیوں کے خلاف جو زیادتی اور ظلم کا سلسلہ ہے اس کو بڑھانے میں ہوا دے رہے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ہی محض وہ ملک نہیں جہاں احمدیوں کے پر زندگی تنگ کی جاتی ہے، بلکہ انڈونیشیا میں 2008 سے حکومت کی بعض ایسی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے احمدیوں کی زندگی بہت مشکل بنا دی گئی ہے. ان کی نمازیں پڑھنے پر قدغن ہے. 50 احمدی مسجدوں پر حملے کیے گئے ہیں اور 36 مسجدوں یا نماز سینٹروں کو بند کر دیا گیا ہے. شمالی اور مغربی جاوا میں مقامی لوگوں کے پریشر میں آ کر احمدیوں کے کاموں کو بہت روک دیا گیا ہے. سعودی عرب میں احمدیوں کو اس ملک سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ وہ احمدی ہیں. مصر میں بھی ایسا ہو رہا ہے. 2010 میں امریکہ نے ایسے بعض احمدیوں کی مدد کی تھی جو مصر چھوڑ کے یہاں آئے. اگر ہم ان امن کے جو اہم اصولوں پر قائم نہ رہیں تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی آنے والی نسلوں کے لیے. ہم ہیومن رائٹس کے لوگ جب بھی ضرورت ہوتی ہے، جن لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان کی لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو احمدیوں کے حقوق تلف کرتے ہیں وہ اوروں کی بھی حقوق تلفی کا موجب بنتے ہیں. ایسے ہی عیسائیوں کو، بہائیوں کو، شیعوں کو سب پر ظلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ سب لوگوں کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے اور معاشروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم واشنگٹن میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بین الاقوامی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے باقی ممالک سے تعلقات ایسے استوار ہوں. ایسے ملکوں سے کو کہا جائے کہ ایسا مت کریں اور احمدیوں وہ جو مظالم ہیں ان کو روکا جائے. امریکہ کو کوشش کرنی چاہیے. انڈونیشیا پہ بھی یہ بات سختی سے واضح کرنی چاہیے کہ وہ اس قسم کے
بدامنی کے اور ظلم کے راستے سے اپنے تئیں روکیں جب تک کہ پاکستان اس معاملے میں سنجیدگی سے عمل نہیں کرتا تو یقیناً پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پریشان کن صورتحال پیدا کرتا ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ہیومن رائٹس کے انسانی حقوق کی جو کمیونٹی ہے ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے کیونکہ آپ امن کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. پرامن انداز میں آپ کا رویہ ہے. ہم بہت ہی فخر سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہر شخص کا مذہب پر عمل کرنا اس کا پیدائشی حق ہے جو اس کو دیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. Our next speaker is the Honorable Frank Wolf, who's a representative of Virginia's 10th District and also co-chairman of the Tom Lantos Human Rights Commission. I invite him to the podium. فرینک ولف صاحب ورجینیا سے تشریف جو ممبر ہیں تشریف لائیں گے اور اپنا خطاب کریں گے. ٹام لینٹس کی طرف سے میں حضور کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں احمدی مسلم جماعت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ امریکہ میں اور عمومی طور پر تمام دنیا میں لینٹس سویٹ صاحبہ اس بات کو بیان کر چکی ہے کہ کس قسم کی مشکلات کا جماعت احمدی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس مسجدوں میں جہاں احمدیوں کو بڑی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا آپ کے لیے مصر میں بھی مشکل ہے مشکلات کا سامنا ہے آپ کو. میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں احمدی مسلم جماعت کا کہ آپ میں نے ایک بل پاس کروایا ہے ہاؤس میں جس کے مطابق کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جہاں مسلمانوں پر جو اقلیتوں پر ظلم ہے اس کے خلاف میں نے ایک بل پاس کروایا ہے. اور میں آپ کی کمیونٹی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سلسلے میں مدد کی ہے میری. یہ ایک جب بھی کسی قسم کی بھی انسانی حقوق کا معاملہ رہا ہے احمدی مسلم جماعت ہمیشہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے انسانی حقوق کی کو انصاف کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. اب نینسی پلوسی صاحبہ کو درخواست دیتے ہیں کہ وہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور خطاب کریں بلکہ ان کو کرسی دی گئی ہے کہ وہ حضرت صاحب کی ہی مائیت میں بیٹھے. Our next speaker is the Honorable Mike Honda, representative of California's 15th District. مائک کونڈا صاحب کو دعوت دی گئی ہے جو کیلیفورنیا کی طرف سے کانگریس مین ہے. السلام علیکم. حضور کو واشنگٹن ڈی سی میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں گزشتہ رات میری خوش قسمتی ہے کہ میں میریلینڈ کی مسجد میں حضور کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. بہت ہی دنیا کی تعلیم اور امن کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی اور اسلام کے متعلق باتیں ہوئی. میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور جانتے ہیں کہ غلط بیانی اور آپ کے خلاف جو الزامات ہیں یہ آپ کو اس کی آپ بخوبی سے آگاہ ہیں اور اس سے واقف ہیں اور اس کے عادی ہیں. اس ملک کی روایت ہے کہ
رواداری کا ماحول پیدا کیا جائے. آپ کی جماعت میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ڈاکٹر ہیں اور ہر قسم کے پڑھے لکھے لوگ اس میں ملتے ہیں. محمد چودھری صاحب جو سلک ویلی کے صدر ہیں, ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ آپ خدام الاحمدیہ کے بھی نائب صدر ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ جب سے آپ وائس چیئرمین ہیں, ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں, اور حضور کا یہ ارشاد پیش کر رہے ہیں کہ امن کے لیے کوشش کرتے رہو. بتا رہے ہیں کہ میں استاد رہا ہوں, میرا رنگ فرق, میں گو کے دیکھنے میں گورا نہیں ہوں, مگر اور میں نے ہر قسم کے حالات دیکھے ہیں, جن مشکلات کا سامنا آپ کی جماعت کو کرنا پڑا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمیشہ آپ اس ملک میں امن سے رہیں. جس طرح کی آپ کی لیڈرشپ ہے, دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے. آپ کی قیادت, آپ امن, محبت اور آشتی کا پیغام لے کے آتے ہیں. ہم حضور کو ایک مرتبہ پھر واشنگٹن ڈی سی میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Thank you. Before proceeding to the special presentation of a resolution, I wanted to acknowledge the presence of many members of Congress who are here. بہت سارے کانگریس کے ممبران کا Congresswoman Janice Hahn, شکر ادا کر رہے ہیں. شیلا جیکسن لی کا شکر ادا کیا ہے, جینس ہان کا شکر ادا کیا ہے, Congresswoman Jackie Spear, Congresswoman Zoe Lofgren, Congressman Gary جیکی سمیر کا, Congressman Howard Berman, گیری پیٹرز کا شکر ادا کیا ہے انہوں نے, Congressman Gene Schmidt, ہاورڈ برمن کا شکر ادا کیا ہے, Congressman Chris Murphy. جین شمٹ کا شکر ادا کر رہے ہیں, Also with us is the former کرس Virginia مرفی کا شکر ادا کیا ہے انہوں نے, اور ورجینیا گورنر جو رہی ہے ٹم کیٹ کا شکر ادا کیا ہے. forgot. I have it here written, and the Honorable Laura Richardson as well. Thank you so much, all of you, for coming, and there's many others as well. I've seen so many. Congressman لارا رچرڈسن کا نام بھی انہوں نے acknowledge him as well. ذکر کیا ہے, Others, if I forget اور anyone, we welcome نینسی all پلوسی صاحبہ ان کو اور بھی چہروں کے مطلب بتا رہی ہے کہ یہ بھی یہاں موجود ان کا شکر ادا کیا جائے. of a special congressional resolution honoring Hazur, His Holiness's visit, and I invite Congresswoman Zoe Lofgren to اب حضور کے اس تاریخی دورے کے موقع پر ایک ریزولوشن پیش کی جائے گی, ایک قرارداد پیش کی جائے گی. میں حضور کو خوش آمدید کہتی ہوں اس تاریخی موقع پر. میں ایک ریزولوشن اس ہاؤس کی طرف سے حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے پیش کرتی ہوں. میرے بہت سارے کولیگز نے اس میں سائن کیا ہے, ان سب کی طرف سے ہے. یہ احمدیہ مسلم جماعت جو 100 سال سے اوپر سے پہلے اس کا آغاز ہوا, اور آپ پر ظلم بھی کیا گیا. آپ کے لکھوں کا ممبران دنیا میں مختلف ممالک موجود ہیں. آپ مسجدیں بناتے ہیں, ہسپتال بناتے ہیں, اسکول بناتے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل چیریٹی کا قیام کیا تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے. آپ پہ ظلم کے باوجود حضور نے ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کیا اور صبر کا رستہ اختیار کیا, اور بین الاقوامی امن کے لیے آپ کی کوششیں اور انسانیت کے لیے آپ کی کوششیں ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتی ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں اور انتہائی خلوص سے آپ کا شکریہ ادا کریں اور ایک قرارداد آپ کو پیش کریں.
acknowledge several other members of Congress who have come here, Representative Judy Chu, and also we have several other members who came earlier, Congressman Ted اور Cruz, Senator Cornyn. معزز مہمانان کا شکر ادا کر رہے ہیں جو خاص طور پر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. It is now my distinct honor to introduce our next speaker, the Honorable اب یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کا مقام ہے کہ میں نینسی پیلوسی صاحبہ کو دعوت دوں. 2007 میں یہ پہلی خاتون اسپیکر مقرر ہوئی. اس وقت امریکہ کی تاریخ کی سب سے اونچے مقام پر پہنچنے والی خاتون ہے جنہیں سیاست میں یہ مقام ملا ہے. صدر باراک اوباما ان کو ایک غیر معمولی شخصیت کا حامل قرار دیتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں نینسی پیلوسی صاحبہ کو. صبح بخیر حضور اور ساتھیوں. مجھے خوشی ہے کہ دونوں پارٹیوں سے لوگ آپ کو خوش آمدید کہنے آئے ہیں، اور اس ریزولوشن کے بعد، قرارداد کے بعد، میں یقیناً آپ کی جو خدمت پیش کی گئی اس کے بعد میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر ظفر، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ کٹرینا لینٹوس کے ساتھ بھی ہم موجود ہوں جو ہیومن رائٹس کی چیئر ہے. میں کریم احمد صاحب کو بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا جماعت سے تعارف کرایا اور جماعت کے حضرت امیر المومنین کے کاموں کے متعلق مجھے بتایا. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے امریکہ میں کہ یہاں پر بہت سارے مسلمان آباد ہیں. یہاں امریکہ میں زیادہ مسلمان ہیں، قطر سے زیادہ. قطر ملک ہے جہاں سے زیادہ مسلمان تو امریکہ میں بستے ہیں. میں سان فرانسسکو کے ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہوں. وہاں اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیتھ ایلسن ہمارے سب سے نئے ممبر ہے جو پہلے مسلمان کانگریس مین ہے. انہوں نے وہاں ہمیں دعا بھی کرائی. ان کے بعد 100% تعداد میں آغاز ہوا ہے کیونکہ اب 2 ممبر کانگریس مین جو مسلمان ہیں. آپ کی اہمیت تمام دنیا میں واضح ہے. عالمی حیثیت آپ کی بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ گھانا کے کسانوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے غیر ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کے لیے آپ کوشاں ہیں. آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا اپنے ملک سے، لیکن آپ کے دل میں کسی قسم کا بھی بدلے کا جذبہ آپ میں نظر نہیں آتا ہے کہ آپ ان کا ظلم کا بدلہ زیادتی کے ساتھ دیں. اس ہالینس، اس احمدیہ قوم نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں شامل کیا، اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ بنایا. جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے، چاہے وہ ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہو یا کسی اور پر.
اور یقیناً یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ ان کی مساجد ہو، چرچ ہو یا سینیگاگ ہو، معبد خانے ہو، لیکن آپ نے ہر ایک جہاں جہاں بھی ظلم کا رستہ اختیار کیا گیا آپ نے اس کی مخالفت کی. کریم احمد صاحب کے ذریعے جماعت کا مجلب ہوا. اور جماعت احمدیہ امریکہ اپنے ملک کے ساتھ، جو یہاں کے شہری ہے، شہری احمدی ہے، اپنے ملک کے ساتھ محبت اور ملک کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں. آپ ایسا اس لیے نہیں کرتے آپ کا انسانیت کی خدمت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ صرف مسلمانوں کی مدد کریں، بلکہ آپ ہر انسان کی مدد کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سچے مسلمان ہیں. اور ایسے معاشرے قیام میں آپ کا کام ہے جہاں برابری ہو اور رواداری ہو. امریکہ کے معاشرے میں بھی آپ کا جو کردار ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حضور کی جو دنیا کے امن کے سلسلے میں خواہشات ہیں وہ اللہ کرے وہ پوری ہو. ہم سب کو چاہیے کہ محبت اور امن اور باہمی رواداری کی فضا قائم کرنے میں سب کوشش کریں، اور ہم سب امن کی اور انصاف کی راہ کو اختیار کرنے والے ہوں. اور یقیناً محبت اور باہمی رواداری سے ممکن ہے. بہت بہت شکریہ عظیم الشان قیادت کا اور آپ کی دور رس نگاہ کا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضمانت دیتا ہے. بہت بہت شکریہ پلوسی صاحبہ کا. ڈاکٹر احسان اللہ ظفر ہمارے اگلے اسپیکر ہیں، جو احمدی مسلم جماعت یو ایس اے کے امیر جماعت ہیں، جو حضرت المومنین حضرت طالب نصر عزیز کا تعارف کرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر پلوسی صاحبہ، اور اب آپ لیڈر پلوسی ہیں. سینیٹر کانگریس کے ممبران اور تمام مہمان گرامی، مرد و زن، السلام علیکم. میں حضرت امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کا تعارف آجزانہ طور پہ کروں گا. حضور حضرت طالب نصر عزیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام و مہدی موعود کے 5ویں خلیفہ ہیں. 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا کہ آپ امام مہدی ہیں. ہماری جماعت 200 ممالک تک پہنچ چکی ہے. ہمارے وسائل محدود ہیں، مگر حضور کی ولولہ انگیز قیادت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری تعداد اور ہمارے وسائل کے مقابلے میں ہماری جو اثر ہے الحمدللہ وہ بہت بڑھ کر ہے. ہمارا تو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کا جواب ظلم سے مت دیا جائے، بلکہ صرف دعا اور بات چیت سے اس کا حل تلاش کیا جائے.
زیادہ تر احمدی جو پاکستان سے ہی ان کا تعلق ہے، پس منظر ان کا پاکستانی ہے. ہمیں حضور نے سکھایا ہے کہ انسانیت کی تعظیم کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہم انسانیت کی خدمت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کا ہمارے ساتھ ان کا ایمان ہم سے ملتا ہے. ہم تو بالکل اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا محض مقصد انسانیت کی خدمت ہے. مثلا افریقہ میں تعلیم اور طب کی شعبے میں ہماری خدمات، پھر صاف پانی کی کو مہیا کرنا، سولر الیکٹریکل سپلائی بھی ہم نے وہاں شروع کی ہے. اس کا اثر یقیناً بہت بڑا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حزب المومنین کی ولولہ انگیز قیادت ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے. اور ہماری کامیابی کا راز جو مختلف جہتوں پر مشتمل ہے، یہ حزب المومنین کی وجہ ہے. اور میں یہی اپنی بات کو ختم کروں گا اور حضور سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس. تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تمام معزز مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل ہوں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب کا شکر ادا کروں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے کہ سنے وہ باتیں جو میں آج یہاں کرنے والا ہوں. مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ میں ایک بہت ہی وسیع مضمون پر روشنی ڈالوں جس کی بہت ساری جہتیں ہیں. اس لیے آسان نہیں کہ میں وہ تمام جہات اس کی ان پہ روشنی ڈال سکوں جو مضمون جس موضوع مجھے بات کرنے کا کہا گیا ہے. دنیا کے قیام امن کے لیے، دنیا کے امن کے قیام کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ میں کچھ کہوں. چونکہ وقت محدود ہے، میں اسلامی نظریہ ہی پیش کروں گا جو امن کے متعلق ہے، جو باہمی بین الاقوامی تعلقات سے. تو یہ ہے کہ امن اور انصاف ایک ہی اس کا نام ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اور تمام دانش مند ذی شعور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، سوائے لوگوں کے کہ جو بد امنی کو پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی معاشرے میں بھی، ملک میں یا بلکہ تمام دنیا میں کوئی بد امنی ہو یا بد امنی ہو اور ساتھ ہی وہاں پر انصاف بھی ہوتا ہو. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اس وقت بد امنی بہت ہی عروج پر ہے. اس قسم کی بد امنی ملکوں میں کہ اندرونی طور پر یا بین الاقوامی درجے تک اس کا اثر ہے.
گو کہ تمام حکومتیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہماری پالیسیاں جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر رکھی جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر بلا شک و شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں پریشانی اور مشکلات بڑھ رہی ہیں اور بدامنی بڑھ رہی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی ضروری ہے کہ جلد از جلد اس امن کو قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ احمدیہ مسلم جماعت کا کہ عالمی سربراہ کے طور پر میں چند باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میرے نظر میں کس طرح امن کا قیام کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ احمدیہ مسلم جماعت خالصتاً ایک مذہبی جماعت ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ جس مسیح نے اس دور میں آنا تھا، جس نے دنیا کو اسلام کی سچی تعلیمات سے متعارف کرانا تھا، وہ تشریف لا چکا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح موعود و مہدی موعود ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو قبول کیا ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں کو سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی سچی تعلیمات کو دنیا پر آشکار کریں، جو قرآن کریم کی روشنی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی میں کہوں گا امن کے متعلق، بین الاقوامی تعلقات سے متعلق، وہ سب باتیں قرآن کریم کی تعلیمات ہی کی روشنی میں ہوں گی۔ دنیا کے امن کے متعلق آپ سب اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ کے لائق اور قابل ذہن کوشش بھی کرتے ہیں، ایسے ارادے بھی بناتے ہیں، پلان بھی بناتے ہیں جو امن سے متعلق ہو۔ اس لیے بظاہر اس لیے ضرورت نہیں میرے لیے کہ میں دنیا داری کی نظر سے یا دنیاوی نگاہ سے اس بات کا جائزہ لوں، بلکہ میرا تو مکمل جو تجزیہ ہوگا وہ قرآن کریم اور مذہب کی روشنی میں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے جیسے میں کہہ چکا ہوں، بعض بڑے ہی واضح قرآن کریم کے ہدایات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ انسانی علم اور ذہنی صلاحیت کامل نہیں ہو سکتی بلکہ محدود انسان کی عقل ہے۔ اس لیے بعض اوقات بعض فیصلے انسان کے ذہن میں اس کی غیر کامل تعلیم اور علم کے وجہ سے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات جو اس کے نتائج ہیں وہ بے انصافی اور ناانصافی کی راہ بھی پہ انسان کو ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانیت جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے لیے بہتری ہو، اس لیے اس کا قانون مکمل طور پر، کامل طور پر انصاف کی روشنی میں ہے۔ جب تمام دنیا اس اہم مقصد کو سمجھ جائے گی کہ اور تبھی جا کر دنیا میں اصل امن کا قیام ہو سکتا ہے۔ ہم مسلسل دیکھیں گے کہ ہم کوششیں بھی کرتے ہیں
اور انتھک بعض اوقات کوششیں ہوتی ہیں، پھر بھی اس کے نتائج جو ہے ان میں سخم ہے اور بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بعض ممالک کے لیڈران کی خواہش تھی کہ آپس میں کہ قوموں کے درمیان آپس میں باہمی امن کا تعلق ہو، محبت کا باہمی دوستی ہو، اور اس لیے لیگ آف نیشنز کا قیام کیا گیا۔ اس کا مقصد دنیا کے امن کا قیام تھا اور دنیا اور مستقبل کی جنگوں سے دنیا کو بچانا اس کا مقصد تھا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ تمام پروگرام جو ہے ان میں کمزوریاں تھیں اور سب لوگوں کے حقوق کو اس سے محفوظ نہ رکھا گیا، اور نتیجتاً بے انصافی ہوئی اور برابری کا جو اصول ہے اس سے روگردانی ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں جو اس کے بعد ایک شدید نقصان ہوا دوسری جنگ عظیم میں، جب 7.5 کروڑ لوگ دنیا میں ہلاک ہوئے، جن کی اکثریت شہریوں کی تھی، اور اس قسم کے نقصان کے بعد یہ کافی نقصان تھا کہ اس کے بعد دنیا کی آنکھیں کھل جاتی، اور اس کے نتیجے میں دانشمندانہ فیصلوں کی ضرورت تھی کہ تمام پارٹیاں اکٹھے ہوتے اور ہر ایک فریق کا حق اس کا ادا کیا جاتا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں امن کا قیام ہوتا۔ دنیا کی حکومتیں، ان کی خواہش تھی اس وقت، انہوں نے کوشش بھی کی کہ امن کا قیام ہو، اس لیے اسی کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام کیا گیا۔ لیکن پھر بھی دیکھا کہ اقوام متحدہ کے جو مقاصد تھے وہ حل نہیں ہوئے۔ بعض حکومتیں، بعض بڑی واضح طور پہ بعض اقوام اس بات کا اعلان کرتی کہ اقوام متحدہ اپنے مقاصد کو پا نہیں سکا۔ اقوام متحدہ کا قیام کا مقصد تو انصاف اور امن تھا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہماری قومیتیں اور ہمارے پس منظر یہ ہمارے صرف ہماری پہچان کے لیے ہے، یہ قطعاً کسی ایک قوم کو کسی اور قوم پر فوقیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم واضح کرتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں۔ مزید برآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت کے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب مسلمان یاد رکھے کہ ایک عرب کو ایک عجم پر فوقیت حاصل نہیں، نہ ہی کسی گورے کو کالے پر، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے سے واضح ہوا کہ اسلام کی تعلیم بڑی واضح ہے کہ تمام قومیتوں کے لوگ اور تمام رنگ و نسل کے لوگ برابر ہیں، ہر رنگ و نسل کا انسان برابر ہے۔ اس لیے سب لوگوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے، جس میں کسی قسم کی بھی کوئی تفریق اور امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ یقیناً یہ ایک سنہری اصول ہے جو باہمی رواداری کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور نتیجتاً دنیا کے امن کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں بہت ساری تفریقات ہیں، بہت سارے فرق ہیں، بہت منافرت نظر آتی ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی دیکھتے ہیں بعض ممالک کے درمیان بھی امتیازی سلوک ہوتا ہے،
سیکورٹی کونسل میں بھی بعض مستقل ممبران ہیں اور بعض غیر مستقل ہیں، عارضی ممبران ہیں۔ اس فرق نے اندرونی طور پر ایک قسم کی بے چینی کو ہوا دی ہے، اس لیے بعض ممالک اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے۔ اسلام ہر لحاظ سے انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سپارے کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتا ہے کہ مسلمانوں سے آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ فرماتا ہے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی سزا یقیناً سخت ہوتی ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر انصاف کا درجہ کیا ہے جو اسلام جس سے ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے پیاروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو پھر بھی کرو، تاکہ انصاف کا قیام ہو سکے اور سچائی کا قیام ہو، سچائی کو فوقیت دو۔ امیر ملکوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ غریب ملکوں کے حقوق کی پابندی کریں اور اپنے حقوق کا صرف خیال رکھیں، اور نہ ہی چاہیے کہ وہ غریب ممالک کا ناانصافی کے ساتھ سلوک کرے ان کے ساتھ، اور نہ ہی چاہیے کہ غریب ممالک امیر ممالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ چاہیے کہ دونوں فریق پوری کوشش کریں کہ انصاف کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے فیصلے کریں، اور اسی طرح سے آپس میں پرامن تعلقات کا قیام ہو سکتا ہے۔ امن کے قیام کے لیے جو انصاف کی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی نظر کسی اور کے مال پر نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ایک قوم کو کسی اور قوم کی دولت پر اپنی نگاہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے تکنیکی طور پر ایک قوم آگے بڑھ کر اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسی کانٹریکٹ اور ایسے منصوبوں میں شامل ہو کسی اور قوموں کے ساتھ کہ جس کا نقصان ہو۔ حکومتیں ایک قوم کسی اور قوم کی قدرتی وسائل پر اپنی نگاہ نہ رکھے کہ وہ اس کو مل جائیں اور اس قوم کو اپنی قدرتی وسائل سے محروم کیا جائے۔ اگر قدرتی وسائل کو کہ اگر ضرورت ہے تو پھر دونوں تمام قوموں کے درمیان انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ صرف یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا اپنی قومی ذاتی مفادات ہو یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کا مکمل طور پر یہ ان کی بنیاد انصاف پر ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ مسلسل ایسے کئی پروگرام بناتی ہے جس کے مطابق غریب ممالک کی ترقی کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے غریب ممالک کے اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے وسائل کو بھی ٹٹولا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی کسی بھی غریب ملک کو وہ مقام نہیں ملا
جو ترقی یافتہ ممالک کو مل سکا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وہاں پر کرپشن ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی ترقی یافتہ ممالک نے پھر بھی ان کرپٹ حکومتوں کے ساتھ اپنی ڈیلیں کی ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں, اور اس طرح وہ کرپشن ختم نہیں ہوئی اور اس سے اس ملک کو نقصان ہوا. ان غریب ملکوں کو نقصان ہوتا ہے, وہاں بد امنی اور بے چینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری بغاوتوں نے جنم لیا اور ان ملکوں میں بد امنی کی صورتحال ہاتھ سے نکل گئی. ان غیر ترقی یافتہ ممالک کے غریب لوگ اس قدر بے چین ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اپنی حکومتوں کے خلاف ہو گئے بلکہ ان کے دل میں بے چینی ان بڑی طاقتوں کے خلاف بھی عروج پکڑ گئی. اور دراصل اس کے نتیجے میں انتہا پسند گروپوں نے اس کا فائدہ اٹھایا, انتہا پرست گروہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پھر لوگوں کو ایسے غریب لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جن کے دل میں ترقی یافتہ ممالک کے خلاف منافرت بڑھ رہی تھی. اس طرح کیا ہوا کہ تمام دنیا میں بد امنی کی صورتحال اب آپ کے سامنے ہے. اسلام ہماری توجہ امن کی طرف مبذول کرتی ہے, کراتا ہے اسلام, اور اس کی وجہ اور اس کا طریقہ دراصل انصاف اور سچی گواہی کی روشنی میں ہی ممکن ہے, اور سچی گواہی کی پر اس کی بنیاد ہے. اور ضروری ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پس پش ڈال کر غریب ممالک کی بڑے ہی غیر جانبدارانہ طور پر اور غیر متسمانہ طور پر اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ غریب ممالک کی اگر مدد کریں گے تو یقیناً یہ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی. جو ملک حد سے تجاوز کرتا ہے کسی اور ملک کے خلاف اور بے انصافی کے ساتھ ناانصافی کے ساتھ اس کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے تو یقیناً اس ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے خلاف اپنا حق لے. اور اسلام کی تعلیم کے مطابق ایسی صورتحال کا 49ویں قرآن کریم کی صورت میں ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اگر دو قومیں آپس میں ان کا جھگڑا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی جنگ پیدا ہو تو چاہیے کہ دوسری حکومتیں سختی کے ساتھ ان کو آپس میں باہمی بات چیت کی طرف لے کر آئیں, اور اگر کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے جو امن کا معاہدہ ہو تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک گروہ ایک ملک اس معاہدے امن کے معاہدے کی پاسداری نہ کرے تو دوسری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اس کے خلاف لڑائی کریں. اور جب یہ حملہ کرنے والی جو قوم ہے جو زیادتی کرنے والی قوم تھی, اگر وہ اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ وہ سیدھے رستہ اختیار کر لے اور ظلم کے راستے سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر چاہیے کہ دوسری قومیں بھی پھر اس امن کے لیے باہمی طور پہ کوشاں ہو جائیں. کسی قسم کی سختیاں ایسے کسی قوم کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے زندگی مشکل ہو جائے, کیونکہ اس کا بڑے دور رس نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس بے چینی کے نتیجے میں یہ بد امنی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. اگر ایک تیسری پارٹی دو پارٹی کے درمیان اگر کسی قسم کی
صلح کے لیے کوشش کرے تو چاہیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہو. اگر ایک پارٹی اگر ایسے حالات میں چاہیے کہ کسی قسم کے بدلے کی اس میں ایسے جذبات نہ ہو کہ جس سے انسان جو تیسری جو حکومت ہے یا قوم ہے یا پارٹی ہے وہ بدلے کی اور کہ جوش کے نتیجے میں ناانصافی کی راہ اختیار کرے. یہ ضروری ہے کہ وہ ممالک جو آپس میں باہمی معاہدہ کر رہی ہیں وہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات ہی کی کوشش میں نہ لگے رہے, صرف اپنے حقوق کی طرف ان کی نظر نہ ہو اور ناانصافی کی راہ لیتے ہوئے دوسری پارٹی پر کوئی دباؤ مت ڈالے. کسی ملک کے بھی قدرتی وسائل کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. کسی قوم پر پابندیاں ایسی عائد نہیں کرنی چاہیے جو اس کے لیے مشکلات کا باعث ہو, کیونکہ اس کے نتیجے میں آپس میں تعلقات خراب ہی ہوں گے اور کوئی بہتری نہیں ہوگی. وقتی کمی کے باعث میں نے ان باتوں کو بہت مختصر بیان کیا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ہمیں اپنی ذاتی مفاد کو اور خود غرضی کو بالائے طاق رکھنا ہوگا, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے محض انصاف کی راہ لیں. وگرنہ آپ مجھ سے اس بات میں شاید آپ میں سے بعض لوگ مجھ سے اتفاق کریں, دنیا میں جو بلاک بن رہے ہیں بن سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بلکہ میں تو کہوں گا کہ بلاک بننا شروع ہو گئے ہیں مختلف قوموں کے آپس میں, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں مزید بے چینی اور بدامنی پیدا ہوتی جائے گی, اور میں دیکھتا ہوں کہ آگے جا کے دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے, اور اس قسم کی جنگ اور تباہی کا اثرات کئی نسلوں تک جاری رہیں گے. اس لیے اقوام متحدہ امریکہ جو دنیا کی سب سے زیادہ اس وقت مضبوط قوم ہے, حکومت ہے, اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ اپنے فیصلوں کو انصاف کے ساتھ کام لے. اگر ایسا ہوگا تو آپ کی کوششوں کی ہر طرف تعریف ہوگی اور لوگ پسند کریں گے. میری دعا ہے کہ ایسا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری روایت کے مطابق ہم کسی پروگرام کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں. میں دعا کروں گا, احمدی میرے ساتھ دعا کریں گے. آپ تمام مہمان گرامی اپنے اپنے انداز میں دعا کر سکتے ہیں, میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. اس پروگرام کے بعد حضرت المومنین کو ایک ٹور پہ لے جایا گیا جہاں حضور کو کیپٹل ہل کے مختلف چیزیں دکھائی گئی اور حضور کو کی ریزولوشن